حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے داغ زندگی ہے، بے داغ خلیفہ ہے، حق ادا کیا ہے خلافت کا، پیغمبر کی نیابت کا، مسلمانوں کو سنبھالنے کا، لیکن اس کے باوجود یہ خلیفہ راشد بھی اس امت کے ظالم ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہے۔ اس امت کے وہ ظالم افراد جو ہر اہل حق کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالآخر شہید کیا، اور آپ کی شہادت کے محرکات اور اسباب کیا تھے، میں اختصار سے ذرا اس کو ذکر کرتا ہوں کہ آخر آپ کے علم میں ہو، اتنا بڑا شخص مدینہ منورہ میں اور خلیفہ المسلمین ہونے کے باوجود کیسے شہید کر دیا گیا۔ میں چند ایک محرکات ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں فتوحات کے دروازے کھل گئے، مال غنیمت کثرت سے آئی، اور جب فتوحات ہوں اور اموال بہت آئے تو پھر آہستہ آہستہ وہ اثرات پیدا ہوتے ہیں کہ جس میں ایمانی ذوق اور انحطاط شروع ہوتا ہے۔ وہی ہوا کہ جب فتوحات ہوئیں، اموال بہت آئے، تو پھر اس دولت اور مال نے اپنا اثر دکھایا۔ یہ صحابہ کرام کی بات نہیں ہو رہی، یاد رکھنا کہ ان کے بارے میں نہ خیال رکھنا کہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اس وقت میں جو دیگر احباب تھے جو آ رہے تھے اور اسلام کی شان و شوکت دیکھ رہے تھے، تو وہاں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جو دولت کی وجہ سے اثرات پیدا ہوتے ہیں، بس وہ انحطاط اور ایمانی ضعف آنا شروع ہو گیا۔ نمبر 2، میدان جنگ میں جو عورتیں گرفتار ہوتی لونڈیاں، ان کے بچے جوان ہوئے، اور ظاہر ہے ان کی تربیت تو اور ماحول میں تھی، ماں کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اس اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ تعیش اور آزاد خیالی آنا شروع ہو گئی۔ نمبر 3، مراکز سے کابل تک کا علاقہ اسلام کے زیر نگین تھا، اور کافر قومیں جو مسلمانوں کے خلاف عداوت کا جذبہ رکھتے تھے، طاقت مسلمانوں کو غالب نہ کر سکے، لیکن ان کے اندر حسد کی آگ بھڑکتی رہی اور انہوں نے سازشوں کا تانا بانا بننا شروع کر دیا۔ نمبر 4، حکومت کے اہم مناصب پر اہل قریش تھے، اور قریشی نوجوان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں خلافت کے عہدوں پر موجود تھے۔ تو دوسرے بعض قبائل کے لوگوں میں یہ بات آئی کہ جب فتوحات ہوئی تو ہماری تلواریں بھی شامل تھیں، پھر زیادہ قریش کیوں امور سلطنت پر مامور ہیں؟ تو یہ ایک ایسی پیدا ہوئی جس نے آہستہ آہستہ خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنی شروع کی۔ نمبر 5، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ طبعا نرم تھے، اور فطری اعتبار سے آپ کے مزاج میں لڑائی نہیں تھی، مزاج کے اندر تحمل بہت تھا، ان کی بردباری اور تحمل نے بہت سے لوگوں کے حوصلے بلند کر دیے۔ نمبر 6، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اموی خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور آپ کا مزاج تھا خرچ کرنا بہت زیادہ، اور ظاہر ہے اپنے خاندان کو اپنی جیب سے دینا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے، اپنے ذاتی مال سے اپنے خاندان کے افراد پہ صلہ رحمی کی بنیاد پہ خرچ کرتے۔ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا اور پروپیگنڈا غلط کیا کہ بیت المال کا پیسہ اور مسلمانوں کا پیسہ رشتہ داروں پر لٹا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک فضا خراب ہونے کا سبب، یعنی ایک فضا کو خراب کرنے کا یہ پروپیگنڈا بھی باعث بنا۔ نمبر 7، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علاقے فتح کرتے، ظاہر و حدود اور قصاص کو نافذ کرتے، تو وہاں کچھ لوگ جب یہ حدود آتی اور وہاں پہ شریعت کی پابندی کرائی جاتی، تو جو شریعت کو پسند نہیں کرتے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ حضرت عثمان جب ان کی بات نہیں مانی اور بعض علاقوں میں اپنے عامل مقرر رکھے، تو انہوں نے بھی پھر آہستہ آہستہ فضا خراب کرنی شروع کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا اور انہیں دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ نمبر 8، سبائی فتنہ جس کا بانی عبداللہ بن سبا تھا، نہایت غلط اور گندے نظریات کا مالک تھا اور یہودی تھا، اسلام کا لبادہ اڑا اور اسے پروپیگنڈے کیے۔ ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، اور قرآن کہتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیغمبر ہم آپ کو دوبارہ لائیں گے۔ حالانکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ کہ آپ مکہ سے گئے اور دوبارہ آپ کو مکہ لائیں گے، اور اللہ کے نبی مکہ تشریف لائے بھی ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کیا۔ اور دوسرا سے پروپیگنڈا کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیت، آپ نے وصیت کی ہے اور امت نے وصیت کو نافذ کیوں نہیں کیا۔
اور تیسرا اس نے کہا کہ خلافت کے عہدے پر ظالم لوگ فائز ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے بدلہ لینا ہٹانا ضروری ہے۔ یہ اس نے پروپیگنڈا کیا اور اس نے اپنے مذموم نظریات کی بنیاد پر اس نے ایک فضا کو خراب کیا۔ نمبر 9، یہی عبداللہ بن سبا، اس نے مدینہ منورہ کے علاوہ جہاں جہاں مصر اور دیگر فتوحات کے اہم مراکز تھے، وہاں کے عاملین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، حکام کے خلاف بھڑکایا، اور فضا اس نے بہت زیادہ خراب کی اور انتشار کی اس نے ایک کیفیت پیدا کر دی۔ نمبر 10، ایک بہت بڑا محرک یہ ہوا کہ عبداللہ بن سبا نے ایک محنت کے ساتھ افراد تیار کیے، قافلے تیار کیے کہ حج کے موقع پر یہ بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے تم جاؤ، 1000 بندہ بصرہ سے، ایک کوفہ سے، ایک مصر سے، راستے مدینہ منورہ آئے گا تو حجاج کے قافلے آگے چلے جائیں گے، تم مدینہ منورہ کو جانا، اور مدینہ کے بہت سارے احباب حج کی غرض سے مکہ مکرمہ کے ہوں گے تو تمہیں وہاں پر فساد مچانے کا موقع مل جائے گا۔ یہ اس نے ایسی تدبیر اختیار کی کہ جیسے مدینہ منورہ میں یہ خون ریزی کرنا ان کے لیے قدر آسان ہو گئے۔ تو یہ چند ایک محرکات میں نے آپ خدمت میں پیش کیے، بیعت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنے۔